الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے، یعنی وہ منافقین کا تعلق اس قبیلے سے ہے جس سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کو قتل نہ کرو۔ مگر دوستی اور محبت کے تعلقات وہ تو ہر حال میں منع ہے۔ یہ استثناء قتل کی طرف راجع ہے، کیونکہ کفار و منافقین کے ساتھ موالات کسی حال میں جائز نہیں، اور عہد سے یہ عہد مراد ہے کہ اس قوم کو اور جو اس قوم سے جا ملے اس کو امن ہے، جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے وقت ہلال بن اویمر اسلمی سے معاملہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے امن ہے اور جو تم سے مل جائے اسے بھی امن ہے، تو اگر یہ منافقین اس قوم سے ملے ہوئے ہیں تو ان پر تم حملہ نہ کرو، ہاں تمہیں دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ او جاؤکم حسغت صدورہم ان یقاتلوکم، یا تمہارے پاس یوں آئیں کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی کہ تم سے لڑیں، اپنی قوم کے ساتھ ہو کر، اپنی قوم سے مل کر تم سے لڑنے کی ان میں طاقت نہ ہو۔ او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں، یعنی یہ منافقین تمہارے ساتھ مل جائیں اور تم سے مل کر اپنی قوم سے مقابلہ کریں، اس کی بھی وہ سکت نہ رکھیں، تو پھر تم انہیں قتل نہ کرنا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ اللہ چاہتا تو مسلمانوں کا رعب چلا جاتا، وہ تم پر حملہ کر دیتے، اللہ نے فضل فرمایا۔ اس سے یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا رعب یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے، اور یہ رعب قائم ہوتا ہے دین پر عمل کرنے سے۔ آج مسلمانوں کی تعداد تو کروڑوں میں ہے، 175 کروڑ مسلمان ہیں، 61 اسلامی ملک ہیں، اور کسی ملک کی فوج 5 لاکھ ہے، کسی کی 10 لاکھ ہے، کسی کی 2 لاکھ ہے۔ اگر ٹوٹل کریں تو یہ 50 لاکھ 1 کروڑ سے زائد فوج بنتی ہے۔ مسلمان ایٹمی طاقت ہیں، ہیرے جواہرات، پیٹرول اور دیگر خزانوں کی کانیں مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا روب ختم ہو گیا، جگہ جگہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور صلح کا پیغام تمہاری طرف وہ ڈالیں، یعنی یہ کفار منافقین تم سے کنارہ کش ہو جائیں، تم سے نہ لڑیں اور تمہیں پیغام دیں صلح کا، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راستہ نہ رکھا، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم انہیں قتل کرو، تمہیں ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم آیت فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم سے منسوخ ہو گیا، مشرکوں کافروں کو قتل کرو جہاں تم پاؤ، تو اس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں۔ مدینہ طیبہ میں قبیلہ اسد اور غطفان کے لوگ دکھلاوے کے لیے اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور جب ان سے کوئی اپنی قوم سے ملتا اور وہ لوگ ان سے کہتے کہ تم کس چیز پر ایمان لائے،
تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بندروں بچھوؤں پر ہم ایمان لائے۔ اس انداز سے ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف سے رسم و راہ رکھیں، دونوں طرف سے فائدہ اٹھائیں، کسی جانب سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ لوگ منافقین تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ۔ اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا۔ جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اوندھے گرتے ہیں۔ ان کی قوم انہیں شرک کی طرف بلائے یا مسلمانوں سے جنگ کی طرف بلائے تو یہ شرک کی طرف جاتے ہیں، جنگ کی طرف جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے سامنے یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے یہ امن حاصل کریں۔ فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور جنگ سے باز آ کر صلح کی گردن نہ ڈالیں، صلح کا پیغام نہ دیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، تمہیں نقصان پہنچائیں، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور جہاں پاؤ قتل کرو، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں واضح اختیار دیا۔ کیونکہ انہوں نے کفر کیا، غداری کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لہذا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں واضح اختیار دیا ہے کہ تم انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو اور انہیں سزا دو اور ان کے ضرر سے مسلمانوں کو محفوظ کرو۔ اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرمائے۔ سورۃ النساء کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ رب العالمین اس رکوع کے نور سے اور اس کے فیض سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔